بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم ہوم سکولنگ کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلے کے متعلق بات کریں گے، لیکن یہاں ضروری ہے کہ آپ فارمل ایجوکیشن سسٹم کی جو تاریخ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کے متعلق کچھ معلومات رکھتے ہوں۔ موجودہ وقت میں ہمیں فارمل ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے جو مسائل درپیش ہیں ان سے آپ کچھ آگاہ ہوں، آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس وقت یہ شروع ہوا اور کیا اس کے مقاصد تھے اور کس طرح سے اب یہ ہم تک پہنچا ہے، اور کسی بھی اعتبار سے ابھی سسٹم جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، یعنی اس کو کسی طرح سے بھی ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اگرچہ ہم اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ریلیجس، مورل، ایتھیکل، سوشل، اکنامیکل، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ابھی سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے۔ آلٹرنیٹیو جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ایجوکیشن کی وہ بہت سی ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے جہاں ہر طرف ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کا، تو کسی اور ذریعے کو ایکسپلور کرنے کی، اس کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ہوم سکولنگ ایک بہت قدیم طریقہ ہے تعلیم دینے کا بچوں کو، بلکہ ہم اگر بڑے بڑے بزرگوں کی اگر بایوگرافیز پڑھیں، ان کی سوانح عمری پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے آگے بڑھ کے زندگی میں کچھ کیا، عموماً ان کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ گھر سے شروع ہوئی اور پیشن ڈریون ان کی لرننگ تھی۔ تفصیل میں اس وقت ہم نہیں جا رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کی ہوم سکولنگ شروع کرتے ہیں، اخلاقی تربیت کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی اسٹرکچر گھر میں بن جاتا ہے، دینی تعلیم کے اعتبار سے ایک شکل سامنے آ جاتی ہے، لیکن ایک خوف جو دل میں رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب گھر سے باہر نکلیں گے، پریکٹیکل جب اپنی زندگی میں داخل ہوں گے، تو ان کے جو اکنامیکل ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے کیا بنیاد ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ عام سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ہمارے پاس جو ایک گارنٹی سمجھی جاتی ہے وہ ڈگری ہے، جس کی بنیاد پہ آگے ملازمت تلاش کی جاتی ہے۔ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کے ہوم بزنس کے کورس میں ہم جاب اورینٹڈ مائنڈ سیٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک ملازمت کے متلاشی شخص کا کیا ذہن ہوتا ہے، اور خاص طریقے سے سسٹم کے اندر ہمیں وہ ذہن دیا جاتا ہے تاکہ آگے چل کے ملازمت کو ہی واحد ذریعہ سمجھا جائے، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ اس جگہ سے ملتی ہے جب یہ آپ کا فارمل ایجوکیشن سسٹم جو ابھی اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا، جو کہ بالکل الائنڈ ہے انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ۔ جب انڈسٹری نے ترقی کرنی شروع کی، ساتھ ہی یہ سسٹم ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ ان کو جس طرح کی ورک فورس ریکوائرڈ تھی وہ سسٹم سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئی۔ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکنامیکل سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے بچوں کو شروع سے کون سی ایسی چیزیں سکھائی جائیں جس کے ذریعے سے کہ وہ بغیر ڈگری کے بھی اپنے لیے ارننگ کے اچھے ذرائع حاصل کر سکیں۔ تو یہاں جو اس وقت ہم یہ اسٹرکچر یہاں ڈیفائن کرنے لگے ہیں، مختصر سا ہے اور جامع ہے، کوشش کریں گے کہ جلدی سے اس کو یہاں کور کر لیں۔ آپ کے اوپینینز، آپ کے آئیڈیاز اس کو بہتر بنانے میں یقیناً مدد کریں گے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اصلاح کی بہت گنجائش ہے۔ اس کو بنیادی طور پہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہمارا لینگویجز کا ہے، دوسرا بیسک میتھس کا ہے، پھر کمپیوٹر سکلز ہیں اور بزنس سکلز ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ سٹرکچر بہت سالوں کے ایکسپیرینس اور بہت ریسرچ کے بعد یہاں ہم نے ڈیفائن کیا ہے، مختصر طور پہ کوشش کیا ہے کہ سمجھایا جا سکے۔ سب سے پہلا ایشو ہمارے پاس لینگویجز کا ہے، جو کہ ایک بیسک کمیونیکیشن سکل ہے، جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی شعبے میں کوئی نئی چیز سیکھنا چاہیں یا اپنی سیکھی ہوئی چیزوں کو آپ ظاہر کرنا چاہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں، اس کے لیے بنیادی ضرورت آپ کی لینگویج کی ہوتی ہے۔ ایک زبان ہو یا ایک سے زیادہ زبانیں ہوں، جتنی زیادہ زبانیں آپ کو آتی ہیں اتنی زیادہ آپ کے لیے اپرچونٹی، آپ کے لیے مواقع جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا یہاں ایکسپلین کر لیتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم قریب آ جاتے ہیں۔ لینگویجز میں ہم نے 3 زبانیں یہاں رکھی ہیں، عربی، اردو اور انگلش۔ اردو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو عام طور پہ بچے ہمارے کیونکہ قومی زبان ہے، عام بولی جاتی ہے، تو بہت حد تک اس میں سمجھ جاتے ہیں۔ اہم چیز اس سٹرکچر میں یہ ہے کہ ہم نے ان زبانوں کو سیکھنے کی جو ترتیب یہاں وضع کی ہے وہ قدرتی ترتیب ہے، جس کے ذریعے سے کہ عام طور پہ ہم زبان سیکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اردو کے سٹرکچر کو ہی اوپن کر لیتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے لسننگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے سب سے پہلے زبان کو سیکھتے ہیں سن کے، اور اس کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ بول بھی سکیں۔ تو پہلا درجہ سن کے سیکھنے کا ہے، یعنی آپ کسی زبان میں اگر کوئی بات سنیں تو آپ اس کو سمجھ سکیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ پھر جواب بھی دے سکیں، یعنی پراپر کمیونیکیشن آپ کا شروع ہو جائے۔ عام طور پہ ہمارے پاس جو طریقہ سکھانے کا ہوتا ہے وہ گرامر کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو کہ ایک ٹیکنیکلی غلط طریقہ ہے، کیونکہ جب بچے ہمارے کوئی زبان سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم ان کو گرامر پہلے نہیں پڑھاتے، لسننگ اور اسپیکنگ کے اوپر وہ پہلے آتے ہیں، اس کے بعد وہ ریڈنگ اور رائٹنگ پہ جاتے ہیں۔ رائٹنگ سب سے آخر میں رکھی ہے، کیونکہ رائٹنگ جو ہے سب سے زیادہ سمجھیں کہ کمپلیکس سٹرکچر ہے کسی زبان کو سیکھنے کا۔ عام ترتیب میں اگرچہ ہم اس کو سب سے پہلے لے آتے ہیں، اسی ترتیب پہ ہم عربی کو سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس قابل ہو جائیں کہ سن کے سمجھ سکیں، پھر اس کے بعد یہ کہ بول سکیں، پھر پڑھ بھی سکیں اور پھر لکھ بھی سکیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں عربی سے مراد عام بول چال کی عربی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی عربی جو ہے وہ عام خود سے پڑھنے والی نہیں ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے گرامر سیکھنی ہے۔ یہ عام بول چال کی عربی ہماری یہاں مراد ہے۔ اسی طرح انگلش کا سٹرکچر ہوگا کہ سب سے پہلے سن کے سمجھ سکیں، پھر بول بھی سکیں، پھر پڑھ بھی سکیں اور پھر لکھ بھی سکیں۔
تو یہ ہمارا لینگویج کا اسٹرکچر تھا اوور آل ان 4 پوائنٹس میں سے. اس کے بعد ہمارے پاس بیسک میتھس ہے. اس کے اسٹرکچر کو اگر ہم اوپن کریں تو ہمارے پاس نہایت ہی سمپل شکل آئے گی میتھس کی. اگرچہ حیرانی کی بات ہے کہ ہم نے بیسک میتھس میں اتنا سمپل اسٹرکچر کیوں رکھا ہے، یعنی کاؤنٹنگ یعنی گنتی کرنا، گن سکنا، ایڈیشن یعنی جمع کرنا، سبٹریکشن یعنی تفریق مائنس کرنا، ملٹیپلیکیشن یعنی ضرب دینا، ڈویژن یعنی تقسیم کرنا، اور اس کے بعد اسی سبجیکٹ کے اندر ہم اسمال بزنس بیسک اکاؤنٹ کیپنگ کو بھی کور کر سکتے ہیں، جو کہ اس میتھس کا سمجھیں کہ ایک پریکٹیکل شکل ہوگی استعمال کی، جو کہ بزنس میں استعمال کی جاتی ہے. ایک چیز جو ہم یہاں واضح کر دیں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ ساتھ عمر لکھی گئی ہے کہ کون سی چیز کس عمر سے کس عمر کے دوران سکھائی جا سکتی ہے یا سکھانی شروع کر دینی چاہیے. لینگویجز کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0 to 13، بیسک میتھس کا ایج 3 سے 10 ایئرس تک یعنی 3 سے 10 سال کی عمر تک، کمپیوٹر سکلز 9 سے 15، اور بزنس سکلز اور ادر سکلز جو ہیں وہ 7 سے 13 سال کی عمر تک. اس کو ہم 15 بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک آئیڈیل شکل ہوگی اس صورت میں کہ اگر بچوں کی ہوم سکولنگ شروع سے کی گئی ہے، اگر بیچ میں کسی عمر سے آپ نے ہوم سکولنگ کا ڈیسیجن لیا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو اپنی سہولت کے مطابق ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. بیسک میتھس کا اسٹرکچر ہم نے دیکھ لیا. یہ وہ میتھس ہے کہ جو کہ عام طور پہ بزنس میں 90% استعمال ہوتا ہے. باقی 10% یا اس سے کچھ کم و بیش جو بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے میتھس کی ایڈوانس کی، وہ عام طور پہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اکاؤنٹس کے شعبے میں اور اکاؤنٹس کے ایکسپرٹس ہی اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس لیے ہمیں عام طور پہ بچوں کے اس میتھس کو سیکھنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. کمپیوٹر سکلز ہیں 9 to 15 ایئرس. 9 ایئرز آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو بہت کم عمر سے کمپیوٹرز پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، جو کہ بیسکلی ان کی لرننگ کو بڑھاتے نہیں ہیں، ان کی لرننگ کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں اور ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. ایک نیچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے جو لرننگ ان کی ہوتی ہے، آپس کے انٹریکشن، مورل اور فیملی ویلیوز جو بچوں نے اس عمر میں سیکھنی ہوتی ہیں، کمپیوٹر کے آگے زیادہ وقت گزارنے سے وہ ان چیزوں سے دور ہو سکتے ہیں اور وہ چیزیں سیکھنے سے محروم رہ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے 9 to 15 ایئرز بہت مناسب عمر ہے، کم و بیش کر سکتے ہیں. پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے، اس کو بہتر ہم بنائیں گے آپ کے مشورے سے. کمپیوٹر سکلز میں بیسک ہارڈ ویئر ہے، گرافکس اینڈ ویب ڈیزائننگ ہے، ای کامرس ہے. بیسک ہارڈ ویئر سے مراد ایک جنرل انفارمیشن ہے کمپیوٹر کے بارے میں، جو کہ عام کمپیوٹر چلانے والے کو آنی چاہیے. کمپیوٹر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے مسائل حل کرنے کے لیے کمپیوٹر کو آپ کو ورک شاپ ہی لے کے جانا پڑتا ہے. بیسک ہارڈ ویئر ہے، کمپیوٹر آن آف کیسے کرنا ہے، اس کی وائر جو پیچھے لگتی ہیں وہ کیسے لگانی ہے. اگر آپ ڈیسک ٹاپ یوز کریں، لیپ ٹاپ کریں تو obviously وہ ایشو بھی اس میں نہیں ہوگا. گرافکس اینڈ ویب ڈیزائننگ، اس کو ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں اسٹرکچر کو. تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ ایجوکیشنل مٹیریل ڈیزائن کر سکیں اور بزنس پروموشنل مٹیریل ڈیزائن کر سکیں. یہ دو سبجیکٹس خاص طور پہ کمپیوٹر کے سبجیکٹ میں اس لیے کور کرنا ضروری ہے کیونکہ بچوں کو ایکسپریسو بناتے ہیں، وہ اپنی رائے کو، اپنے سوچ اور فکر کو ظاہر کر سکتے ہیں. ایجوکیشنل مٹیریل اور بزنس پروموشنل مٹیریل ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو بھی اسکلز ان کو حاصل ہیں وہ آگے اگرچہ کسی کو سکھانا چاہیں یا اس کے ذریعے سے کوئی اپنے لیے بزنس اسٹرکچر ڈیزائن کرنا چاہیں تو اس سے متعلق جو مٹیریل ہوگا وہ آسانی کے ساتھ ڈیزائن کر سکیں گے. یہ ایک اسینشیل اسکل ہے کمپیوٹر کے حوالے سے. کمپیوٹر کے موضوع میں ہی ای کامرس سے مراد یہ ہوگی کہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے، تو آپ ای کامرس کو سمجھتے ہوں، یعنی کس طریقے سے آئی ٹی کے شعبے کو استعمال کیا جا سکتا ہے بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے. اس میں پروڈکٹ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ریسرچ کے لیے ہمیں بہت سہولت ہو گئی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، اگر اس پہ ہم بالکل ڈیپینڈ نہ کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آتا ہو تو بہت بہتر طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پروڈکٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، آن لائن مارکیٹنگ ہے اور ٹرانزیکشن میتھڈز ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں ای کامرس سے اگرچہ ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ایک ایشو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ٹرانزیکشن میتھڈ کیا ہوگا، ہم اپنی پروڈکٹ کلائنٹ تک کیسے پہنچائیں گے، پیمنٹس کیسے وصول کریں گے. تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ سیکھنے کی ضرورت ہوگی، کوئی بھی مشکل چیز اس میں نہیں رکھی گئی. تو یہ ہمارا کمپیوٹر کا سبجیکٹ ہے جو کہ ہم نے اپنے اوور آل اسٹرکچر میں جو کہ 4 حصوں پر مشتمل ہے شامل کیا ہے. آخر میں ہماری بزنس سکلز اور ادر سکلز ہیں. ایج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 to 13 ایئرز ہے. اسٹرکچر کو اوپن کریں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ آف انٹرپرینیورل سکلز، یعنی ایک ذہن ڈیولپ کرنا جو کہ موجود مواقع کی نشاندہی کر سکے، اس کے اکارڈنگلی پروڈکٹ سروسز ڈیولپ کر سکیں. اس بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں. اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کا ہوم بزنس کا کمپلیٹ کورس فری آن لائن اویلیبل ہے. اس کے بارے میں معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. ایج ہم تھوڑی سی اس میں زیادہ بھی کر سکتے ہیں کہ 7 to 13 نہ کریں، ہم کہیں جی 15 to 20 کر لیں. ایون تب بھی یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو کہ شروع سے اگر ڈیولپ کیا جائے تو بہت آسانی کے ساتھ آگے نئی اپرچونٹیز کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، اور اس بات سے بچ سکتے ہیں کہ ہم ڈیپینڈ کریں صرف اس ڈگری کے اوپر جو کہ ہمیں فارمل سسٹم کے آخر میں ملتی ہے، اور اسی پہ سارا ہم توکل کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں معیشت کا کوئی مناسب ذریعہ ملے گا، جو کہ ظاہر ہے کہ بالکل ایک مناسب بات نہیں ہے. دوسرا موضوع اس میں اسمال بزنس پلاننگ ہے.
اس کے بعد سپلائی چین مینجمنٹ ہے اور اسکلز وچ میچ ود دا ایپٹیٹیوڈ آف چائلڈ. یہ فائنل وہ حصہ ہوگا جس میں ہم ساری اسکلز اور ساری انفارمیشن جو پچھلے سالوں میں حاصل کی ہوگی اس کے ذریعے سے روزگار کے مواقع کو آئیڈینٹیفائی کر کے لسٹ کر کے اس پہ کام کرنا شروع کریں گے. اسٹرکچر کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف انٹرپرینورل اسکلز اوپن کریں تو ہمارے پاس تھرو ملٹیپل اسمال پروجیکٹس یعنی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے ذریعے سے ہم یہ اسکل بچوں میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپرینورل اسکلز ڈیولپ کرنے کی جو پریکٹیکل ایکسرسائز ہوتی ہے وہ صرف MBA لیول کے اوپر ہوتی ہے. اس سے پیچھے ہمیں ایجوکیشن سسٹم کے اسٹرکچر کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو آؤٹ آف باکس سوچنے کے لیے بچوں کو تیار کرے, کیونکہ ظاہر ہے کہ سسٹم کا مقصد ہی جاب اورینٹڈ مائنڈ سیٹس کو ڈیولپ کرنا ہے, انٹرپرینورس کو, کریٹو تھنکرز کو ڈیولپ کرنا نہیں ہے. دوسرا حصہ ہمارے پاس اسمال بزنس پلاننگ کا ہے. اس کو اوپن کریں. اس کے مزید 3 حصے ہیں. آئیڈینٹیفائنگ نیڈس اینڈ وانٹس, برڈز آئی ویو کا کانسیپٹ ہم نے اپنے بزنس کے کورس میں ڈسکس کیا ہے. اس کو تفصیل سے اس میں دیکھا جا سکتا ہے, مزید بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے. ڈیولپنگ پروڈکٹ بیسڈ آن گڈز اینڈ سروسز, برانڈنگ اینڈ مارکیٹنگ. اسمال بزنس کے اندر ہم یہ 3 سبجیکٹس پڑھیں گے. 7 سے 13 سال کی عمر ہے. شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ اس کو یقیناً ہم بڑھا سکتے ہیں. انٹرپرینورل اسکلز جو ہیں وہ شروع سے ڈیولپ کرنی چاہیے, اس کے لیے عمر مناسب ہے, لیکن اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مناسب ہو اس کے مطابق آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپلائی چین مینجمنٹ ہے. اس کو ہم سب ٹاپک اسمال بزنس کا بھی کر سکتے ہیں, یا الگ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی بزنس کو کرنے کے لیے ہمیں اس سے متعلق جو بھی مسائل ہوتے ہیں, جو بھی اس میں را مٹیریل استعمال ہوتے ہیں, جو بھی ہمیں باہر سے مدد حاصل کرنی ہوتی ہے, اس کی پوری اسٹرکچر کی ایک ڈیٹیل ہمیں سامنے رکھنی ہوتی ہے بزنس کے دوران. اس میں ایک ہی پوائنٹ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے ٹرانزیکشن میتھڈ کا. مزید بھی آپشن اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے را مٹیریلز ارینج کرنے ہیں, گڈز اور سروسز کی بیس پہ کیا پروڈکٹس ہم نے بنانی ہے. تفصیل میں ہم نہیں جا رہے کیونکہ یہ فائنل حصہ ہے. اوور آل ساری انفارمیشن کا ڈسکشن اس پہ ہو سکتی ہے. آخر میں جو ہمارے پاس آپشن تھی وہ اسکلز وچ میچز ود دا ایپٹیٹیوڈ آف چائلڈ, جو چیزیں بچوں کی شخصیت کے ساتھ, ان کی نیچر کے ساتھ میچ کریں, اس کے اکارڈنگلی آگے ان کا پروفیشن ڈیولپ ہو. یعنی لرننگ بھی پیشن ڈریون ہونی چاہیے اور پروفیشن بھی پیشن ڈریون ہونا چاہیے. اس میں وہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی جو کہ ہم نے بچوں کو سکھائی ہوں گی تاکہ فائنلی ان کے لیے کوئی پروفیشن ڈٹرمن کیا جا سکے. اس لیول کے بعد جو ہمارے پاس فائنل حصہ ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ ریئل انٹرپرینورل پروجیکٹ لیٹسٹ ایٹ ایج 13, یعنی 13 سال کی عمر تک کوئی نہ کوئی پروجیکٹ شروع کر دیں گے جو کہ بچوں کے شوق کے اوپر, ان کے پیشن کے اوپر بیس کرے گا. وہ کوئی بھی ایسا کام ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں کوئی بھی پرابلم سالو کیا جائے. اس کی ڈیٹیل میں کہ ہم پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بزنس کرتے ہیں, پیسے کمانے کے لیے بزنس نہیں کرتے, اس کی ڈیٹیل ہوم بزنس کے کورس میں ڈسکس ہوئی ہے. تو اوور آل جو ہم نے یہاں اسٹرکچر دیکھا ہے اس کے بنیادی طور پہ 4 حصے تھے اور پھر اس کی کچھ سب آپشنس تھیں جو ہم نے ڈیٹیل سے یہاں ڈسکس کی ہیں. اس اسٹرکچر کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فائنل سولوشن ڈیولپ کرنے کی طرف ایک کوشش ہے. ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ چیز انیشیٹ ہوگی تو بات آگے چلے گی کہ ہوم سکولنگ کے آپشن کو جو لوگ اختیار کر رہے ہیں وہ ایک آئیڈیا ذہن میں رکھتے ہوں کہ کس طرح سے بچوں کو ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معلومات دینی ہے, تاکہ وہ فکر جو ہمارے ذہن میں ڈگریز کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے. اس بات کا یقین, اگرچہ ہم زبانی طور پہ تو یہ کہتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن عملی طور پہ بھی ہمیں اس بات کی کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پہ نظر نہ رکھیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہونے سے ہی ہمیں رزق ملے گا, اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں ہمارا رزق کا معاملہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. باوجود اس کے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سی ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں جو کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں پہ نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے ہماری ویلیوز اتنی تیزی سے نیگیٹو سائڈ پہ جا رہی ہیں جس کا امپیکٹ ہم سوسائٹی میں عام طور پہ دیکھ سکتے ہیں. اس اسٹرکچر کو مختصر طور پہ یہاں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی اس پہ سوچیں اور اپنے آئیڈیاز اور اپنے سجیشنز ضرور دیں تاکہ اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور آگے چل کے ہوم اسکولرز کے لیے ایک سولوشن ڈیولپ کیا جا سکے اس حوالے سے.